سب سے پہلے تو سر یہ بتا دیجئے کہ یہ بیان لیک ہوا، یہ پروب کون کر رہا تھا، پوچھ کون رہا تھا سوالات؟ یا آپ کے تھانے کا کوئی اہلکار تھا، تھانے دار صاحب تھے، انچارج انویسٹیگیشن تھے؟ جی یہ جو انتظامات سیکیورٹی کے کیے گئے تھے کنٹینر کے حوالے سے، اس میں ہم نے جو کنٹینر ہے اس کے آگے بھی پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف جو بھی سینئر افسران اور ان کے ساتھ اتنے ایلیٹ کے جوان اور باقی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، فوری طور پہ جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا، آپ نے بھی فوٹیجز میں دیکھا ہوگا، کوئی جو ہے وہ چند سیکنڈز کے اندر ہی جو ہمارے ایلیٹ کے لوگ تھے انہوں نے اس بندے کو پکڑا اور اس کو پھر وہاں پہ وہ ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی مشتعل ہجوم تھا، جنہوں نے اس کو مارنے کی کوشش بھی کی، تو اس کو پھر جو ہے وہ محفوظ مقام پہ منتقل کرنے کے لیے وہاں سے لے کے ہماری جو ٹیم ہے وہ روانہ ہوئی۔ وہ جب پہنچے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں پہ موقع کے اوپر تو کافی افراتفری بھی تھی، وہاں سے انجرڈ کو بھی ایویکویٹ کرنا تھا۔ لیکن یہ انویسٹیگیشن کون کر رہا تھا؟ یہ اس سے جو سوالات پوچھ رہا تھا یہ کون تھا؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں جی کہ یہ جب ابتدائی طور پہ تھانے کے اندر جو ہے وہ ملزم کو لے کے جایا گیا تو اس وقت جیسا کہ ایک پولیس افسر کے لیے ایک بہت ہی نیچرل بات ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ یہ کون شخص ہے جس نے حرکت کی ہے، تو اس وقت یہ جو بالکل ابتدائی معلومات ہو رہی تھیں وہ اسی متعلقہ تھانے کے اندر جو ایک متعین اہلکار تھے وہی اس کے جو ہے وہ سوال جواب کر رہے تھے۔ سر اتنا ہائی پروفائل کیس اور یہ ایک سمپل وہاں پہ جو اہلکار تھے ان کو یہ رسپانسبلٹی مل گئی کہ آپ پوچھیں جناب ان سے سوال؟ جی وہ اہلکار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ کوئی کانسٹیبل تھا جو کہ سوال جواب کر رہا تھا، انسپیکٹر ہوگا، آواز جو ہے اس کی وہ ظاہر ہم پہچانتے ہیں، اور انسپیکٹر ہمارا بڑا سینئر جو ہے وہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا تفتیش جو ہے وہ عموماً ہمارے سب انسپیکٹر کرتے ہیں، تو بڑے وہ تجربہ کار اور منجے ہوئے بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ اس سے ابتدائی جو بھی پوچھ گچھ کی تھی وہ کی ہے۔ غضنفر صاحب یہ لیک کیسے ہو گئی، یہ کہاں سے چلا گیا یہ میڈیا کے پاس؟ ان کے پاس رپورٹرز کے نمبر کیسے آ گئے آپ کے جو انویسٹیگیٹرز تھے کہ انہوں نے ویڈیو بنا کے ساتھ بیان ریکارڈ بھی کر لیا؟ ہمارے لیے بہت ہی شاکنگ جو ہے وہ چیز تھی کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ لیک ہوئی ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ جیسے یہ لیک ہوئی اور پھر جو ہے وہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑا سختی سے اس کو نوٹس لیا اور انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ اس کو انکوائر کریں۔ ہم نے جو ہے وہ ابتدائی انکوائری کی تو اس میں جو شروع کے اندر لوگ اس کو لے کر وہاں پہ تھانے میں پہنچے تھے ان لوگوں کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے اس میں جتنے بھی افسران اور اہلکار تھے اور وہ متعلقہ جو انہوں نے لیک کی جو لے کے تھانے پہنچے تھے معطل کیا گیا، ان کو فوری طور پہ سسپینڈ کر کے ان کے موبائل فونز وغیرہ جو ہیں وہ قبضے میں لیے گئے تاکہ ان کا فورینزک کر کے تو انالائز کیا جائے کہ وہ ویڈیو کس کے موبائل میں بنی اور کہاں سے لیک ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ ایک ویڈیو بنی جو سب سے پہلے آئی، اس نے بتایا کہ جناب میرے کچھ جذبات مجروح ہوئے مذہبی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی انہوں نے الزام لگایا کہ جناب عمران خان نے یہ کہا اس وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ اس کے بعد دوسری ویڈیو جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے چلائی، آپ نے سنی بھی ہوگی، یہ تو بعد میں بنی ہے سر، پہلے والی تو بن گئی، بعد میں تو باقاعدہ آرام سے بٹھا کے اور پھر جو پوچھنے والا ہے وہ اسپیشلی اس سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کنٹینر کے اوپر سے بھی فائر ہوا تھا، ادھر سے کس نے فائر کیا تھا وہ بھی بتاؤ کس نے۔ اس بندے کو کس طرح پتا چلا یہ جو حملہ آور ہے کہ جناب وہ درخت میں ایک گولی لگی، ایک ادھر سے آ رہا تھا، وہ اس کو سب کچھ پتا ہے بڑی اچھی طریقے سے، اور یہ دوسری ویڈیو اس کے بعد بنی ہے، یہ کون لوگ تھے؟ نہیں میں جو ہے وہ دوسری جو جگہ ہے اس کے اندر جو بھی وہ بیک گراؤنڈ ہے، یہ جو بھی کمرہ نظر آ رہا ہے، چونکہ اس کو پہچانتا نہیں ہوں اس وجہ سے میں کچھ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ یہ بڑا ہی سینسیٹیو اور حساس نوعیت کا چونکہ ملزم تھا، تو فوری طور پہ ہمیں تو یہ ہدایت ملی کہ اس کو شفٹ کیا جائے اور بحفاظت اس کو لاہور پہنچایا جائے۔ سر غضنفر صاحب آپ جگہ نہیں پہچانتے، مطلب یہ تھانہ نہیں ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی تو اس کو جو ہے وہ یہ تھانہ نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر دوسرا بیان ریکارڈ کیا گیا؟ سر جی تھانے سے جو ہے وہ فوری طور پہ اس کو شفٹ کیا گیا اور بعد میں اس کو سی ٹی ڈی کے حوالے کیا گیا۔ اب سی ٹی ڈی نے اس کو کس جگہ پہ رکھا یا کہاں نہیں رکھا اس کے بارے میں شاید وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں یہ کلیئرٹی آ گئی کہ بیان جو ہے وہ سی ٹی ڈی، دوسرا بیان سی ٹی ڈی کی طرف سے ہوا ہے۔ صرف آخری یہ بتا دیجیے گا آپ کے پاس کوئی درخواست آئی سر ایف آئی آر کے لیے؟ نہیں جی ابھی تک کوئی جو ہے وہ درخواست ہمیں موصول نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے بتا دیا ہے اپنے تمام تھانے کے عملے کو کہ جیسے ہی کوئی جو ہے وہ درخواست موصول ہوتی ہے تو فوری طور پہ جو بھی قانونی کارروائی بنتی ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے اور جو قانونی جو ہے وہ تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ اچھا سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ کوگنیسنس تو پولیس نے بھی اس معاملے کی لی ہے نا، کیونکہ وہاں پر پولیس اہلکار موجود تھے، وہ اپنی مدعیت کے اندر درج کر سکتے تھے ایف آئی آر، وہ بھی نہیں کی گئی؟ جی عموماً جو ہے وہ پولیس سب ان معاملات کے اندر ایف آئی آر اپنی مدعیت میں درج کرتی ہے جب کوئی ایگریوڈ پارٹی نہ ہو اور جب جو ہے وہ کوئی ایسا شخص نہ ہو جس کے اندر تو ایک بندے کی جان بھی گئی ہے، ظاہر اس کے ریلیٹیوز بھی ہیں، وہ بھی اس کے اندر مدعی بن سکتے ہیں۔ عموماً کسی ایک واقعے میں اگر کسی کی جان جائے اور کچھ لوگ زخمی ہوں تو ہمیشہ پولیس جو ہے وہ پرائرٹی دیتی ہے ان لوگوں کو
جو کہ مدعی ہوتے ہیں. ویسے آپ کی تو بات آپ درست ہے، لیکن میرے ویسے ذہن میں آیا کہ ہو جاتا ہے اس طرح بھی. ماڈل ٹاؤن کے واقعے میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگریو پارٹی کوئی اور تھی، پولیس نے خود ہی ایف آئی آر دے دی تھی، لیکن کوئی پریشر تو نہیں ہے سر اوپر سے کہ نہ کریں، ابھی ایف آئی آر درج نہیں کرنی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے جی، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی تک آپ کی فائنڈنگ میں کیا سامنے آیا ہے؟ اس کی فیملی کے حوالے سے کیا پتہ چلا؟ جی اس کی فیملی جو ہے، اس کے 4 بھائی ہیں، اس کی 3 بہنیں ہیں، اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، والدہ اس کی حیات ہیں، اس کے 2 بھائی سعودی عرب میں ہوتے ہیں، باقی دیگر اس کے علاوہ جو ہے وہ ادھر ہی مزدوری کرتے ہیں. اچھا، کیا یہ بات درست ہے سر کہ بات نہیں ہے غضنفر صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ یہ اس کے پاس جو پسٹل برآمد ہوا ہے وہ گلاک 26 ہے؟ وہ میں اس کی کوئی ایگزیکٹ جو ہے وہ تو نہیں بتا سکتا، کیونکہ دیسی پستول نہیں ہے، ماہرین اس کو دیکھیں گے وہی بہتر بتا سکیں گے. لیکن وہ عام دیسی پستول نہیں ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر طرح کی پسٹل کی کاپی جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے، اس لیے نیکڈ آئی سے یہ اندازہ لگا رہا کہ کیا یہ اوریجنل گلاک کا، یہ بیریٹا کا یا ٹورس کا پسٹل ہے، یہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہر طرح کی کاپی بھی یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے تمام سوالوں کے جواب دیے اور اپنا وقت دیا قیمتی، بہت شکریہ. آپ موجود تھے ڈی پی پنجاب. طاہر ملک صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ اچھا، پہلا بیان غلطی سے وہ جو پولیس اہلکار لے کے گئے انہوں نے ریکارڈ کر کے ہو گیا، رپورٹرز کے نمبر بھی کہیں سے ان کے پاس آگے. دوسرا سی ٹی ڈی والے ان کے پاس گیا معاملہ، تو وہاں بھی ایک نیا بڑا تفصیلی بیان ریکارڈ ہو گیا، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ وہ تفتیشی دیکھیں، آپ اس کی آواز سنیں پیچھے تو کہہ رہے ہیں اچھا وہ تو بھی فائر ہوا سی ہو کہ نہیں اکبر. دیکھیں بات یہ بڑی، یہ تو کامن سینس کی انسلٹ ہے ٹو بی آنیسٹ ود یو. آپ مجھے یہ بتائیں، دیکھیں ہم نے جو انسان نے سویلائزیشن جو جس کو ہم بولتے ہیں، ہم نے ریاست بنائی اور اس کا ایک طریقہ کار ہے. مجھے آپ کوئی دنیا کا کوئی لیگل، آپ تو ماشاءاللہ میرے لاء بھی پڑھے ہوئے ہیں، کوئی لیگل مورل کوئی سینس بتا دیں کہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ اداروں کی ملکیت ہے، اور وہ انویسٹیگیشن کس کے پاس جانی ہے؟ جج کے پاس. جج نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن جو ہوئی ہے، یہ جو بندہ کہہ رہا ہے یہ غلط ہے صحیح ہے. مجھے بتائیں اب اس پہ بھی اگر ہم کی کہتے ہیں کہانی پائیے تو پھر تو شیو ہونا. یہ سوائے میڈیا ٹرائل کرنے کو اور کیا ہے؟ آپ پاکستان کا، میں کہتا ہوں آپ عمران سے جو مرضی میں شکوہ کر سکتے ہیں، آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، اس کی پالیسی سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، اس کی پرسنالٹی سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. میں آپ کو اپنے 30 سالہ جرنلزم کا ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. ہی از دا موسٹ پاپولر مین ان پاکستان، پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں، ایکس پرائم منسٹر ہے یار. اس کا واقعہ ہے اور آپ اس کو میڈیا ٹرائل بنا رہے ہیں. اور یہ عجیب اتفاق ہے، وہ جب بھی بات کرتا ہے وہ لیک. ملک صاحب ہمارے ویسے کچھ ایسے بھی دوست ہیں. نہیں یہ کامیڈی ہے یار، کامیڈی ہے. اچھا اس سے وہ جو بات کرتے ہیں ڈارک کامیڈی بھی ہے ملک صاحب. وہ ڈارک کامیڈی یہ ہے کہ آپ کے ہمارے کچھ میوچل دوست ہیں اور بڑے قابل احترام ہیں، وہ یہ تاثر دے رہے ہیں باتوں باتوں میں کہ یہ حملہ خود کروایا پی ٹی آئی نے، اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوا ہے، عمران خان کو ہوا ہے. اچھا خان صاحب کو تو وہ کہتے ہیں کوئی کیڑی گولی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں پیراسیٹامول کی گولی ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور پھر وہ جو اب لگی ہے حامد ناصر چٹھا صاحب کے بیٹے کو، اور ایک اور شخص کو پیٹ میں گولی لگی ہے، وہ بھی خود ہی مار دی. نہیں سر، آپ پہلے اسی پوائنٹ میں میرے پہ آ جائیں. کیا پاکستان کے قانون میں یہ ہے کہ جو بھی انویسٹیگیشن ہوگی آپ اس کی ریکارڈنگ کریں، لوگوں سے شیئر کریں؟ میرا آپ سے سمپل سے ایک سوال ہے. دیکھیں آپ 1 بائی 1 چلیں نا، ریشنلی چلیں. پولیس میری ہے، پولیس پنجاب حکومت کی ہے، پولیس پاکستان کی ہے، پولیس فیڈرل حکومت کی ہے. اس کا نہ عمران سے تعلق ہے، نہ شہباز سے تعلق ہے، نہ نواز سے تعلق ہے. میں غلط بات کر رہا ہوں؟ ان کا کام ہے وہ نیوٹرلی وہ اس کے پیسے لیتے ہیں، ہم ان کو عزت دیتے ہیں، ہم ان کو یونیفارم دیتے ہیں، ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں. ان کا کام ہے کہ وہ اپنی ایمانداری سے جو فائنڈنگ ہے لے کے جج کے پاس جائے، پھر جج جو ڈیسیژن کرے گا پھر میڈیا بات کرے. آپ دیکھیں آپ نے 2 دنوں سے کیا کیا. آپ نے ایک ملزم کو جو پتہ نہیں وہ نشئی ہے، پتہ نہیں وہ کسی کے ایجنڈے پہ ہے، پتہ نہیں کسی کے کہنے پہ بول رہا ہے، آپ نے 24 کروڑ کو ایک نئے دھیان لگا دیے. اب یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ نوید سچ بول رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر یہ میں نے ٹاک شو میں یہ فیصلہ کرنا ہے تو بھائی پھر جو 8000 ارب سے، میری سن لو نا، جو 8000 ارب سے یہ ریاست چلاتے ہو، جو ادارے چلاتے ہو، پھر اس کو بند کر دو.